میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین، نبی مکرم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے تفسیری تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اگلے رکوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 32ویں رکوع اور سورہ بقرہ کے مجموعی 32ویں رکوع کے ساتھ ساتھ دوسرے پارے کے 16ویں رکوع کی تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ آیت نمبر 243 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت مبارکہ جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل سے متعلق اس کا شان نزول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو اپنے علاقے میں طاعون پھیلنے کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی اور جنگل میں جا پڑے، لیکن یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت سے اس مقام پر بھی نہ بچ سکے۔ حکم الہی سے وہیں پر موت نے ان کو آ لیا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، فقال لهم اللہ موتوا، اس میں مرنے کا ذکر ہے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہاں پر زندگی سے مراد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا۔ یہاں پر ایک بات جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ انسان اپنی موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اسی مضمون کو متعدد مقامات پر بیان کیا تاکہ انسان اور بالخصوص اہل ایمان اس بات کا ادراک کر لے، جان لے کہ موت سے
بھاگنا اس کو موت سے نہیں بچا سکتا، یعنی تقدیر سے تدبیر نہیں بچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم کسی جگہ پر بھی فرار ہو جاؤ، تم موت سے جہاں مرضی بھاگ جاؤ، یہ ایک روز تمہیں ملنے والی ہے، جیسے کہ سورہ الجمعہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک مقام پر سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت سے بھاگو اور موت سے بچنے کی کوشش کرو تو یہ فرار تمہیں موت سے بھاگنے میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی یہ بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ایک اور مقام پر موت کے متعلق فرمایا کہ جب موت آ جاتی ہے تو اس میں کوئی ساعت رد و بدل نہیں ہوتی، یعنی کوئی ساعت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موت سے بھاگنے والوں کا ذکر کیا، اور بالخصوص یہ ایک طاعون کی بیماری سے بھاگے تھے۔ اور طاعون کی بیماری سے، یہ طاعون ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی گردن پر جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے اس طرح کی ایک گلٹی ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد انسان ایک خطرناک اور موذی بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الطاعون بعرض فلا تدخلوا فيها واذا وقع وانتم فيه ولا تخرجوا منها، جب کسی علاقے میں طاعون پڑ جائے، طاعون کی بیماری داخل ہو جائے تو وہاں داخل نہ ہو، اور جب اس کے پڑنے پر تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ یعنی ایسے امراض جو موذی امراض ہیں اور کسی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، جیسا کہ آج کرونا وائرس کا سلسلہ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علاقوں میں جانے سے منع فرمایا، یہ بھی حکمت عملی ہے، اور وہاں سے نکلنے کی بھی ممانعت فرمائی، یہ بھی حکمت عملی ہے کہ موت سے انسان کو فرار نہیں، اور بے احتیاطی بھی اچھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، یہ جو پہلی حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ طاعون پڑے وہاں جو آدمی صبر اور ثواب کے ارادے سے ٹھہرا رہے اور جان لے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقدیر مقدر کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شہید کا اجر لکھے گا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ضمنی طور پر میں عرض کرتا چلوں، جس کا ایک تعلق ہمارے اس درس کے ساتھ بنتا ہے۔ جب ہندوستان میں 1905 کے علاقے میں طاعون پھیلا تھا، 1905 میں یہ برے صغیر پاک و ہند کا جو علاقہ ہے، جس کو آج آپ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، برے صغیر میں یہ 1905 کے اندر طاعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی تھی۔ انہی سالوں میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والی ایک تحریک منظر عام پر بلکہ عروج پر تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کر رکھا تھا۔ تو مرزا نے اعلان کیا کہ جو شخص مجھے نبی مان لے گا وہ طاعون سے بچ جائے گا۔ ہزاروں لوگ ایسے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر آگاہی نہ رکھی تھی، یا وہ دین سے دور تھے، کمزور عقیدے والے لوگ تھے، علماء سے دور تھے، یا جن کے دلوں میں اپنی دنیاوی زندگی کی محبت اخروی زندگی کی نسبت زیادہ تھی، مفاد پسند لوگ تھے، تو ایسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھلا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں داخلہ کر لیا، اور مرزا کی بیعت کی۔ اس حادثے نے ابتدائی مرحلے میں مرزائی مذہب کو رواج دینے میں بنیادی اور تاریخی مدد کی۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب میں کئی جگہ پر طاعون کو اپنی جماعت کے لیے ایک رحمت قرار دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 570 پر کہتا ہے، اگر 10-15 سال یوں ہی طاعون رہا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمام ملک احمدی جماعت سے بھر جائے گا۔ پس مبارک ہے وہ خدا جس نے دنیا میں طاعون بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ہم بڑھیں اور پھولیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
ایک موذی مرض ہے، اور کمزور عقیدے والے لوگ اور مفاد پرست لوگوں نے اس کی تحریک میں اس کا ساتھ دیا، اس کی جماعت میں اضافے کا سبب بنے۔ اور ایک طرف یہ دیکھیے کہ جب 1905 میں طاعون کی بیماری پورے عروج پر تھی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے گلے پر بھی ویسا ہی ایک غدود ظاہر ہوا جیسا کہ طاعون کی بیماری میں بالعموم ظاہر ہوتا ہے، تو آپ پر بخار کی کیفیت آ گئی، اور اس بخار کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے اہل خانہ نے ایک ماہر طبیب اور حاذق طبیب سے رابطہ کیا کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے علاج میں معاونت کریں۔ تو طبیب نے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ ان کو طاعون کی گلٹی ہے، یعنی یہ طاعون کی علامات ہیں اور یہ طاعون میں مبتلا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، یہ طبیب جو بھی کہہ رہا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، مجھے قطعاً طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص کسی بیمار شخص کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا ھذا بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس میں یہ شخص مبتلا ہے، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جس شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے گی، اور وہ شخص جو مریض ہے، بیمار ہے، وہ جس مرض میں مبتلا ہے، یہ دعا پڑھنے والا اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں نے طاعون میں مبتلا مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا مانگی تھی، الحمدللہ الذی عافانی والی، تو لہٰذا مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر پورا یقین ہے، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ اور آپ کہا کرتے تھے، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ طبیب کو جھوٹا کر اور اپنے حبیب کو سچا کر۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں آپ کو کامل شفا ہو گئی، اور بعد میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ طاعون کی گلٹی نہ تھی، جیسا کہ سوانح امام احمد رضا کے اندر یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی دعا سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے مردوں کو اٹھا دیا کرتا تھا۔ حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ہزاروں مردوں کو جن کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں اور جن آن کی آن میں زندہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ طویل عرصہ تک زندہ بھی رہے اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں، نسلیں بھی چلیں۔ پورے قرآن کریم پر نظر دوڑائیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکمت کے تقاضے کے خلاف ہو تو فوراً انبیاء علیہم السلام سے اس دعا کو مانگنے سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے نوح آپ اس دعا سے اعراض کیجئے جو وہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اجابت کا صحرا، نجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب صدائے محمد، جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مردوں کا زندہ ہو جانا یہ تقدیر کے معاملات سے ہے، کسی کی موت آئی اور وہ مر گیا، اللہ کے نبی کی دعا سے تقدیر بدل گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہر مشکل وقت میں رجوع کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیریں بھی بدل دے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں پر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ ایک بے جان نطفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی،
ہمیں سانس لینے کے لیے تازہ ہوا میسر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر والدین جیسی نعمتیں دی، اولاد جیسی نعمتیں دی، اور رزق اتنا کہ وہ رزق کمی کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر لمحے ہر ساتھ اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے جو حد و حساب سے باہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ شکر ایک زنجیر ہے جو نعمت کو باندھ دیتی ہے۔ جو شخص ناشکرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے تصرف میں آتی ہیں لیکن پھر یوں زائل ہو جاتی ہیں جیسے کبھی آئی ہی نہیں۔ تو جو شخص چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، کرم نوازیاں، انعامات مجھ پر تسلسل کے ساتھ جاری رہیں، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ ایک سبق تو یہ ہوا کہ ہمیں موت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہوا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا یاد کر لیتا ہے وہ اس مرض سے محفوظ رہتا ہے کہ جس مرض میں مبتلا مریض کو دیکھ کر وہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ انبیاء کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے۔ یہ گویا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں کو اٹھایا تاکہ جن ذہنوں کے اندر تشکیک ہے، شک و شبہات ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھائے گا، روز محشر ہمارا حساب کتاب کیسے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا مر جاؤ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے بندے، میں مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور قیامت کے دن بھی تجھے اسی طرح اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پیچھے موت کا ذکر ہے، اب یہاں پر اللہ کی راہ میں لڑنے کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اور اگرچہ تمہیں لڑائی کے اندر موت ہی آنے کا خوف کیوں نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، اس کے باوجود تم، پچھلی آیت میں تسلی دی گئی کہ تمہیں موت تو ضرور آ کر رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کے ساتھ جہاد کیا، اور تنے تنہا سینکڑوں دشمنوں کے اندر، کافروں کے اندر گھس کر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور ساری زندگی آپ نے دل کے اندر شہادت کی تمنا رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، لیکن آپ کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، اور آپ اپنے بستر پر اس دنیا سے رحلت فرما کر گئے، یعنی طبعی موت مر گئے، آپ شہادت کی موت نہ پا سکے۔ حکمی طور پر تو آپ شہید ہیں ہی کیونکہ آپ کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، لیکن حقیقی طور پر جو شہادت ہے وہ آپ نہ پا سکے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص موت سے جتنا مرضی بھاگ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مقررہ مقام اور مقررہ ساعت پر یقیناً اپنی بارگاہ میں بلانے پر قادر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی موت کی تمنا کی، لیکن ان کی موت بستر پر آئی، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ نے فیصلہ لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت ضرور پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کی دیواروں کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ مضبوط قلعوں کی دیواروں میں بھی چلے جاؤ، تمہیں موت وہاں پر بھی آپ لے گی۔ پچھلی آیت میں موت کا اور اس زندگی کا جو معاملہ وہ بیان کر دیا گیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگلی آیت کے اندر بالکل ربط بین الآیات چل رہا ہے معاملہ کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، موت سے نہ ڈرو، کیونکہ قتال کرتے ہوئے انسان کو سب سے زیادہ خوف موت ہی کا ہوتا ہے۔ موت جہاں اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی تمہیں آ کر رہے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، تمہارے ارادے جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا،
اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آ گیا۔ پچھلی آیت میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد بالنفس ہے، اب جہاد بالمال کا ذکر آ گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہلے جان کی قربانی کا ذکر کیا، اب مال کی قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسان کو یہ دونوں چیزیں محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے تمہیں 700 عطا کر رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 جو گزر چکی، جو آنے والی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اجر کو مزید بڑھا۔ اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اجر کو مزید بڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ گویا پہلی آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی جزا اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ حد تک بتائی، یعنی 700، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد ختم کر دی اضعافا کثیرۃ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زد اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے مزید بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تعیین نہیں کی گئی کہ اتنا دیا جائے گا، بلا حساب اس کو دیا جائے گا۔ یقرض اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اصل میں جو قرض لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ کینچی کو بھی عربی زبان کے اندر مقراض کہتے ہیں، کاٹنے والی۔ انسان اپنے مال میں سے کچھ مال کاٹ کر علیحدہ کر کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں۔ آپ اپنے مال میں سے کچھ نکال کر کسی کو دیتے ہیں، تو ایسے ہی ایک عربی محاورہ بنا ہوا ہے، مشہور ہے، القرض مقراض المحبتی، کہ قرض محبت کی کینچی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے۔ تو لہٰذا بہت گہرے دوست بھی ہوں، جب ان کے درمیان یہ معاملہ آ جاتا ہے، پیسوں کا معاملہ آ جاتا ہے، تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دیں، یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ ہمیں توفیق بھی وہ دیتا ہے، مال بھی وہ دیتا ہے، اور اس مال کو دینے کی جب وہ توفیق دیتا ہے تو اس پر جو اجر مرتب ہوتا ہے یہ بھی اس کا ہم پر فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ منسلک ایک ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ سیدنا ابو دحدح یہ صحابی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بہت بڑھا دیتا ہے، تو یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے 2 باغ ہیں، ایک علاقہ عالیہ میں ہے، دوسرا بنی ظفر میں ہے، تو آپ اپنا آدمی بھیجیں کہ دونوں باغوں میں جو باغ بہتر ہو وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فروہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، دیکھیے کہ ابو دحدہ کے دونوں باغوں میں جو باغ اچھا ہو وہ ابو دحدہ کے لیے رہنے دیجئے، اور جو باغ اوسط درجے کا ہو وہ اللہ کی راہ میں ان سے مختص کروا لیا جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو حضرت ابو دحدہ نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ملک میں سے جو سب سے اچھا باغ ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، مجھے دنیا میں غریب رہ جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے ساتھ سیدنا ابو دحدہ کے لیے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ابو دحدہ کو جنت کے اندر کھجوروں سے لدے ہوئے بھرے ہوئے درخت عطا فرما۔ اور اسی طرح کا شان نزول تفسیر در منصور کے اندر بھی اس آیت مبارکہ کا لکھا ہوا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے۔
قرض حسنہ سے مراد اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر قرض حسنہ اس کو کیسے کہا جائے گا؟ اچھی نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے، طبیعت کے اندر کسی قسم کی بوجھل پن محسوس نہ کیا جائے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، ہاں کبر نہ ہو، تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو حسن نیت کے ساتھ دو، ریا کے لیے نہ دو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں کہیں گے، یا اس سے مراد قرضاً حسنہ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں حاجت مندوں کو قرض دینا۔ اس کی تائید اس ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا۔ یہاں پر اللہ کو قرض دینے کی بات ہے، لیکن مراد بندے کو قرض دینا یا اس کی مشکل میں کام آنا ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ ان باتوں کی تطبیق صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو آج اس کا عوض مجھ سے پا لیتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس طرح یہاں پر خدا کو کھانا کھلانے سے مراد اس کے بندوں کے ساتھ نیکی ہے، ایسے ہی خدا کو قرضہ دینے سے مراد اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک یا اس کے بندوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ اللَّهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں یا حاجت مندوں کو قرض دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ وہ بلا حساب کتنا ہے؟ تو اس بلا حساب کا انحصار انسان کی نیت پر ہے، انسان کتنے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر بڑھا دے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یضاعف الحسنۃ الف الف حسنۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 20 لاکھ نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ ایک نیکی کو 20 لاکھ نیکیوں تک بڑھا سکتا ہے۔ کون ہے جو ایک انسان کو 1 روپے کے عوض 20 لاکھ روپے دے؟ اگر انسان سود بھی کسی کو دے، یہ شرعاً حرام ہے سود دینا، لیکن ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سود بھی کسی کو دے تو وہ 1 روپے پر 10 روپے دے سکتا ہے، 12 روپے دے سکتا ہے، 15 روپے دے سکتا ہے، 20 روپے دے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں جب انسان دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 لاکھ اجر تک اس کو ایک نیکی پر دیا جاتا ہے۔ اس کی نیکی کا انحصار اس کی نیت اخلاص پر ہے، وہ کتنے اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو دل چونکہ حرص کے پھندوں میں قید ہیں، انسان کو دولت اچھی لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے جو تو دولت خرچ کرے گا یا جو دولت تیرے پاس آتی ہے یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہے، تیرا اپنے اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ انسان کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں فرشتہ اس کے لیے رزق لکھ دیتا ہے کہ وہ کتنا رزق کھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیگر معاملات لکھوا دیتا ہے۔ فرشتہ ماں کے بطن میں ہی اس کے لیے سارے معاملات لکھ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقن خلفن، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے مزید عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنا مال روکتا ہے اسے بربادی عطا فرما۔ یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہے، پہلے یقبض کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وسعت دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔
تو یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ یقبضو یہ فقراء مساکین کی طرف اشارہ ہے، اور یبسطو یہ صاحبان ثروت و اعجاز صاحبان دولت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ نے پہلے مسکینوں کا ذکر کیا کیونکہ اللہ کو مسکین محبوب ہیں، اور صاحبان مال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی کرتا ہے اور رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت، یہ حدیث مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن اور رات اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتے، یعنی دن اور رات وہ مخلوقات کو دیتا جا رہا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اور دیکھو تو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عطا کر دیا، کتنی مخلوقات کو اس نے کھانا کھلا دیا، کتنی مخلوقات کی ضروریات پوری کی، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں قطعاً کمی نہیں آئی۔ اگلی آیت مبارکہ علم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقیوں نے منہ پھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک اور رویداد بیان کی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3 صدیاں گزر جانے کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ اس دنیا سے رحلت فرما گئے 3 صدیوں کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1100 سال پہلے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے شرفاء نے اپنے نبی سے درخواست کی۔ یہ نبی کون تھے؟ ان کا نام شموئیل، اور بعض مفسرین نے اشموئیل لکھا ہے، اشموئیل یا شموئیل دونوں نام مفسرین نے لکھے ہیں۔ یہ ایک نبی تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کا سامان کیا۔ بنی اسرائیل کے شرفاء نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ یعنی امیر مقرر کر دیں جن کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو اس نبی نے یعنی شموئیل علیہ السلام نے ان سے عرض کی، ان سے کہا کہ اگر تمہارے لیے جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صادر کر دیا جائے کہ تم جہاد کرو، یہ نہ ہو کہ تم پھر اپنے وعدے سے پھر جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ عملی طور پر اقدامات اٹھانے میں پس و پشت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جب زبانی کلامی دعوے کرنے کا وقت آتا ہے تو جیسے انہوں نے بہت سے دعوے کیے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے بر وقت یعنی اس وقت جب ان پر جہاد کا معاملہ مقرر کر دیا گیا انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، میں اس واقعے کو مفسرین کی تصریحات سے کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا چلوں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ شموئیل علیہ السلام یہ ایک عالم کے پاس اپنی تربیت کے لیے گئے، اور رات کو ایک دن کا ایک واقعہ ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ایک رات کا وقت تھا تو آپ کو اس عالم کی آواز سنائی دی جس نے آپ کو پکارا۔ شموئیل عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا بیٹا میں نے تمہیں نہیں پکارا،
پھر دوسری بار جب آپ آ کر بستر پر لیٹے تو پھر شموئیل علیہ السلام کو اس عالم کی آواز سنائی دی. آپ جب اٹھ کر گئے تو پھر آپ نے وہی سوال اس عالم سے کیا کہ آپ نے مجھے پکارا تھا. تو شموئیل علیہ السلام کو پھر وہی جواب ملا کہ بیٹا میں نے آپ کو نہیں پکارا، اب اگر میں آپ کو پکاروں تو آپ جواب نہ دیجیے گا یا اس پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیجیے گا. چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ کو پکارا. وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صدا تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، آپ نے جواب نہ دیا. حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، انہوں نے آپ کو منصب نبوت کی بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اور جب آپ نے بنی اسرائیل کے پاس آ کر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو ان لوگوں نے، متعدد لوگوں نے آپ پر حیل و حجت قائم کرنا شروع کر دی، آپ کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو یہاں سے معلوم ہوا، اور ان میں کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی تھا کہ اتنی جلدی آپ کیسے نبی بن گئے، اور اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک بادشاہ کا تقرر فرما دیجئے. جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں لڑیں، تو انہوں نے بر وقت، یعنی جب بادشاہ کا تقرر کر دیا گیا تو انہوں نے اس پر مختلف قسم کے سوالات اٹھانا شروع کر دیے. وہ بادشاہ کا تقرر کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے طالوت کو منتخب کیا، جو ایک نیک انسان تھا، اور شموئیل علیہ السلام کو ایک عصا سونپ دیا گیا کہ اس عصے کے مطابق جس شخص کا قد اس قوم میں ہوگا وہی ان کا بادشاہ ہوگا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ تھی کہ شموئیل علیہ السلام کے عصا کا جو ناپ ہے وہ طالوت کے قد کے برابر تھا. تو حضرت شموئیل کی طرف سے طالوت کو پھر خلیفہ مقرر کر دیا گیا، یعنی بادشاہ مقرر کر دیا گیا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. تو نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی. اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اللہ وسعت دینے والا ہے. بنی اسرائیل کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر کیجئے. پہلے آپ کی نبوت کے حوالے سے سوالات اٹھائے، آپ بادشاہ تقرر کرنے کے لیے کہا. جب بادشاہ کا تقرر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا آپ کو دیا گیا. جیسے کہ مفسرین نے لکھا، اس عصے کی پیمائش جب کی گئی تو اس کے برابر جناب طالوت کا قد تھا، وہ نکل آیا. بنی اسرائیل کے سرداروں نے شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آ رہی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت کا تعلق نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد کے ساتھ ہے نہ ہی یہود بن یعقوب کی اولاد کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا حاکم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب کسی پر انعام کا وقت آتا ہے تو اس کا نسب نہیں دیکھا جاتا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، اب اس کا نسب نہیں دیکھا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان سب پر حاکم مقرر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. ہاں اللہ کی بارگاہ میں بے شک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یاد رہے کہ بڑوں کے آل اولاد کے نسب کی وجہ سے ان کا احترام ضرور ہے، لیکن جو شخص شریعت پر کاربند رہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے زیادہ نوازا ہے. یہی وجہ ہے
کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا جاتا ہے. اسی پر اجماع امت ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ بہت سے صحابہ کرام یا بہت سے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق پر زیادہ قرابت والا معاملہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا صحابہ کا اجماع اسی بات پر ہوا کہ سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ فضیلت کا معیار نسب نہیں ایمان ہے، کیونکہ طالوت اللہ سے ڈرنے والا ایک فرد تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ سب پر حاوی ہے، اور اس شریعت میں وہی سب سے زیادہ صاحب عزت ہے جو صاحب تقویٰ ہے. اور یاد رہے کہ اسلام میں خلافت کسی خاندان کی میراث نہیں. بنی اسرائیل میں بادشاہت کچھ عرصہ ایک خاندان کے اندر چلی تو لوگوں کا ذہن بن گیا کہ بادشاہت اسی خاندان کا موروثی حق ہے، یعنی اسی خاندان کے اندر رہے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کو بھی ختم کیا اور طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا. اب طالوت ان کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بادشاہت کی وجہ علم تھی جو مال سے افضل ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم، قوت، قابلیت و صلاحیت و استطاعت ہے. اس شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس طالوت کو انتخاب کیا تھا وہ ان کے تقوی اور قابلیت اور علم کی بنا پر کیا تھا. اور یہود کی یہ سوچ کہ ہمیں اس مسئلے کے اندر ایک ایسے شخص کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہم میں غریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چن لیا ہے، اب تم اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. ان لوگوں نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رفع خفضہ اللہ ومن خفض رفعہ اللہ، جس نے خود کو اوپر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اسے پست کر دیا، اور جس نے خود کو پست کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا. طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بلندی دی کہ انہوں نے عاجزی میں زندگی گزاری، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جھکا دیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد سمجھتے تھے، جدا سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا معاملہ واضح کر دیا گیا. مزید ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا، اور اس صندوق کے اندر انبیاء علیہم السلام کی تصاویر تھیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بھی تھی کہ آپ اپنے گھر مبارک کے اندر قیام فرماتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ صندوق منتقل ہو کر ان کی اولاد تک پہنچا، اور اس کے بعد یہ صندوق منتقل ہوتے ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. نسل در نسل یہ منتقل ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچا تو آپ اس میں توریت رکھتے تھے، اپنے مخصوص سامان اور توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، اپنے عصا مبارک اور آپ کے نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے، اور اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو سکینت یعنی سکون حاصل ہوتا تھا.
آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں نسل در نسل چلتا آ رہا تھا. اگر کوئی مشکل درپیش ہوتی تو پھر اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس کے توسل سے دعا مانگی جاتی اور دشمن کے مقابلے میں اس صندوق سے برکت پائی جاتی اور فتح حاصل کی جاتی. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان میں اعتقادی خرابیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، بد عملی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا. یہ بہت ظالم قوم تھی اور اس قوم نے ان سے تابوت کو چھین لیا. بنی اسرائیل سے یہ تابوت اب قوم عمالقہ کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اس صندوق کی قدر و قیمت نہ جانی اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا، اس کی بے حرمتی کی اور اس کی وہ قدر و قیمت نہ جانی جیسا کہ جاننے کا حق تھا. تو اس کی وجہ سے یہ قوم عمالقہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوئی، مختلف مصائب، مختلف تکالیف کے اندر مبتلا ہوئی. تو ایک بوڑھی عورت نے اس قوم کی رہنمائی کی اور کہا کہ تم پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ اس صندوق کی وجہ سے ہیں. اس صندوق کو یہاں سے کہیں اور بھیج دو تاکہ تمہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے. تو چنانچہ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر چھوڑ دیا. فرشتے اسے واپس بنی اسرائیل کے پاس لے آئے. یہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی تھی کہ یہ صندوق ان کے پاس واپس آ گیا. ان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. یہاں سے ہمیں کچھ اور جو ضمنی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں، تفسیری نکات جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس تابوت سے دلوں کو سکینت حاصل ہوتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. تو آثار صالحین سے برکت لینا یہ سنت انبیاء ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس سے برکت لیا کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے ہو جائے ان چیزوں کی شان انفرادی ہو جاتی ہے یا ان چیزوں کا تعلق اور نسبت ان کو دوسری عام چیزوں سے جدا کر دیتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس پر جو قمیض تھی وہ آپ نے اتار کر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی، جسے آپ کے والد محترم کی بینائی واپس لوٹ آئی. اذھبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کے چہرے اقدس پر ڈال دو، ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی. پھر جب ایسا کیا گیا فرتد بصیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. تو انبیاء علیہم السلام کی نسبتوں اور تبرکات سے فائدے حاصل کرنا یہ خود انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جبہ مبارک پہنا کرتے تھے. جب آپ کا وہ جبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو پھر اس جبے کو مریضوں کو دھو کر اس کا پانی پلایا جاتا تھا، اس سے شفا حاصل کی جاتی تھی. جیسا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت لکھی. میں روایت کے الفاظ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے. فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى لِنَسْتَشْفَ بِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنتے تھے ہم وہ جبہ مریضوں کو دھو کر پلاتے تھے، اس سے مریضوں کو شفا حاصل ہوتی. یعنی جبے مبارک کو پانی میں ڈال کر وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا تھا، اس سے برکت حاصل ہوتی تھی. تبرکات صالحین سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہاں پر ایک ضمنی طور پر ایک اور واقعہ ذہن میں آیا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک اپنی ٹوپی کے اندر رکھتے تھے اور آپ اپنی فتوحات کا صحرا اسی منہ مبارک کے سر دیتے تھے کہ جو میں دشمن کے اندر گھس کر دشمن پر اپنی تلوار قہر بن کر گراتا ہوں اور میں اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہوں اور دشمن مجھ پر غالب نہیں ہوتا، اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کا ایک بال مبارک ہے جو میں اپنی ٹوپی کے اندر رکھتا ہوں. اور انبیاء علیہم السلام کے جسم اقدس سے مس ہوئی چیزیں جو اس صندوق میں تھیں وہ دلوں میں سکینت کا باعث تھیں، دلوں کو سکون دے رہی تھی. یعنی انبیاء کے تبرکات دلوں کو قرار دے رہے تھے. تو یہاں پر اشارتاً ایک بات اور بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے جسموں سے مس ہونے والی چیزیں اگر دلوں کو سکون دیتی ہیں تو وہ قبریں جن میں انبیاء علیہم السلام آرام فرما ہیں وہاں پر جا کر دلوں کو کتنا سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا
الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے باہر برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ضمنی طور پر ثابت ہوئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئی چیزیں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی نسبت رکھنے والی چیزیں تھیں، ان کے توسل سے جو دعا کی جاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی، تو پھر خود نبیوں کے توسل سے جو دعا کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو صحابیہ تھیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو قبر اقدس کے اندر اتارنے کے لیے جب قبر اقدس تیار کی گئی، قبر مبارک تیار کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر خود اترے اور آپ نے ایک دعا مانگی، اللہ مغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میں اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں، بحق کے نبی کا والذین من قبلی، یا اللہ میرے اپنے وسیلے سے اور وہ انبیاء جو مجھ سے پہلے تشریف لائے ان کے وسیلے سے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر میں وسعت عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا بھی کی۔ انبیاء کے جسموں سے مس ہونے والی چیزیں شفا دیتی ہیں، اور اولیاء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو اللہ تعالیٰ ان انعامات سے ان کو بھی حصہ عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کی بھی تبرکات سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے، فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تبرکات صالحین کی افادیت قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں دلوں کی سکینت تھی، سکون تھا، یہ واضح نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا